منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک دن اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک نصیب فرمائے، حق بیان کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات، مالک کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں غزوہ احد کے بارے میں ذکر فرمایا اور پھر اس کی ڈیٹیل حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا تھا کہ کس وجہ سے یہ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد مدینہ پاک سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ پاک رہ کر ہی جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر جسے نہ چاہتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لباس پہن کر، جنگی ڈبل زرہ پہن کر، خود پہن کر، تلوار لے کر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کے ساتھ جب بائت تشریف لائے تو پھر وہ نوجوان شرمندہ ہوئے کہ یعنی ہمارا اصرار تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ مدینہ شریف میں رہ کر ہی یہ غزوہ کیا جائے اور یہ جہاد کیا جائے، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، شرمندہ ہوئے، آپ جیسے چاہتے ہیں تو آپ مدینہ پاک میں ہی جہاد کر لے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آپ تو نبی کی شان تو نہیں کہ جب لباس پہن لے تو پھر بغیر فیصلے کے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ نہ ہو تو بغیر فیصلے کے لباس اتار لیں، تو یہ نبی کی شان نہیں ہے، اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب چلو اور صبر کرو، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے تو تم فتح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے۔ تو میں نے پیچھے بتایا تھا ضد نہیں کرنی چاہیے، تو جب اکثر یہی مشورہ دے رہے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو پھر اس پہ یہ بھی سبق ملا کہ فیصلہ ایک کر لینا چاہیے، یعنی ابھی فیصلہ ایک کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، بتاؤ پھر کیا اعتماد رہے گا؟ اس پیسے پہ کوئی اعتماد، وہ فیصلہ کرنے والے پہ اعتماد رہے گا جس کا فیصلہ ہی بدل جاتا ہے؟ تو جب فیصلہ کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب تم نے پختہ ارادہ کر لیا، جب تم پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فیصلہ کر لیا، میں اب نہیں، اب چلو، اب تو فیصلہ ایک ہو تو پھر جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں کڑے وقت میں بھی ساتھ رہتے ہیں اور پھر اسی فیصلے پہ رہتے ہیں، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فیصلہ بھی ایک رکھنا چاہیے، جب تک صبر کا دامن تھامے رہو گے کامیابی ملے گی، صبر کا
تو جدھر صبر کا دامن چھوٹا ادھر ہی مسئلہ بن گیا۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ فتح شکست میں بدل گئی، تو وہیں جب وہ صبر کا دامن چھوڑا ہے ساتھ ہی مسئلہ الٹ ہو گیا۔ تو یہ میں نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکست کی نسبت نہیں کرنی، نہ کر سکتی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تو وہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن ایک مقام پہ جا کر عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین یہ اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر لشکر سے باہر نکل گیا۔ اب یہ بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ راستے میں اور ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ جانا۔ ایک تو بندہ ساتھ چلے نا، ایک ساتھ چلے اور پھر موقع بھی جہاد کا ہو، لڑائی کا ہو، اور پھر اس وقت ساتھ چھوڑ کر چلا جائے تو یقیناً یہ لشکر والوں کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور سپہ سالار کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو منافقین ایک مقام پہ جا کر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور عبداللہ بن ابی منافق 300 اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر واپس پلٹا اور بڑانے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ بڑا کر کہنے لگا چھوٹوں کا مشورہ مان لیا ہے، ہمارا مشورہ نہیں ماننا۔ یہی مدینہ پاک میں مشورہ ہوا تھا نا، تو اس کا مشورہ بھی یہی تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ پاک میں رہ کر لڑائی کی جائے، اور صحابہ میں ان کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینہ پاک میں وہ جوان تھے، ان کا بھی جذبہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، مدینہ پاک کے سے باہر جا کے ہم لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے چھوٹوں کا فیصلہ مان لیا اور ہمارا فیصلہ نہیں ماننا، کمینے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر حضور کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہی پھر رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن منافقین تو آپ کا منافقین ہی ہیں، تو ادھر یہ کہہ کر یہ پلٹا، کہا ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قتل کروائیں، ہلاک کرائیں؟ ہم نہیں اپنے آپ کو نہ اپنی اولاد کو ہلاک کرائیں گے، کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کر یہ پلٹا اور اسے سمجھایا حضرت عبداللہ بن حرام، انہوں نے بھی سمجھایا ان کو، لیکن منافقین کی سمجھ میں کب آتا ہے؟ نہیں سمجھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں 4 پارہ ہے، تو اس میں اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، یہاں 2 گروہوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ ابی منافق جب گیا تو پیچھے رہ گئے 700، 1000 سے بھی 700 ہو گئے۔ اب 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے، اور یہ دونوں ہی اسلام کے بازو تھے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یہ بھی لوٹ جائیں، یہ بھی پھسل جائیں۔ 700 آگے رہ گئے، 300 وہ دفع ہوئے، اور یہ پھر اللہ پاک کی مدد آ گئی، اللہ پاک نے فضل فرمایا، تو پھر یہ قائم ہو گئے، یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ پھر مضبوط ہوئے۔ تو اللہ پاک مدد ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اللہ ان کا مددگار تھا۔ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ عبداللہ بن ابی منافق ساتھیوں کو لے کے دفع ہوا، تو اس کو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ مسلمانوں کو اس حال پر اللہ چھوڑنے کا نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ یعنی وہ 300 گندے نکلے منافق،
تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ اللہ پاک مومنین کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ گندے کو ستھرے سے پاک کرے گا۔ یا گندے سے مراد وہ خبیث ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا اس مقام پہ، اور ستھرے سے مراد حضور کے غلام مومنین ہیں۔ اب دیکھو اللہ پاک نے ان کو خبیث فرمایا ہے اور مومنین کو طیب فرمایا ہے۔ اب خود سوچیں کہ اللہ پاک کہتا ہے گندے کو ستھرے سے نہ نکالتے تو وہ گندے نکل گئے، ستھرے ادھر رہ گئے۔ 700 تو منافقین کو رب نے خبیث فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خبیث فرمایا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، یعنی ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے۔ جو میں عرض کر رہا تھا اس موقع پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب وہ 700 اور دوسری طرف 3000، کتنے؟ 3000 کا لشکر، اور کتنا مال اس پہ انہوں نے لگایا۔ اسرا بھی ان کے پاس، گھوڑے بھی ان کے پاس، اونٹ بھی ان کے پاس، اور گانا گانے والی بھی ان کے ساتھ، ان کو اس پہ ابھارنے والی وہ بھی ان کے پاس، اتنا، اور ادھر 700 یہ۔ لیکن جنگ کی ابتدا میں اور پھر جب جنگ اکٹھی ہوئی تو انہوں نے چھکے چھڑا کر رکھ دیے اور ان کو بھگا دیا۔ کفار کو 3000 کا لشکر اسلحے سے لیس پھر بھی بھگا دیا۔ لیکن ایک جگہ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 750 تیر چلانے والوں کے آپ نے مقرر فرمایا اور آپ کو امیر بنایا ان کا، یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے، اور تم نے کیا کرنا ہے، تم نے تیر چلا کر اس کفار کے لشکر کو تتر بتر کر دینا ہے اور انہیں منتشر کر دینا ہے، اور تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئیں، چاہے ہم پہ غالب آ جائیں اور چاہے ہماری مدد کر دی جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اور لشکر کی پشت کو بھی، اپنی پشت کو بھی احد کی طرف کر دیا۔ اب اس کو تیر چلانے والوں کو ان کے امیر عبداللہ بن جبیر انہیں پکا کر دیا، یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہم غالب آئیں، چاہے وہ غالب آئیں، چاہے ہماری مدد کر دی جائے، تم نے نہیں ہٹنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب انہوں نے ان کو بھگایا تو دیکھا کہ وہ تو بھاگ گئے ہیں، تو پھر موقع ملا مال غنیمت، تو یہ جو ہے نا مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کہاں بھی، لیکن انہیں جگہ چھوڑ دی۔ پیچھے سے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت انہوں نے حملہ کر دیا، حملہ کیا پیچھے، تو وہ بھی آگے، وہ پھر بڑا سخت حملہ ہوا، بہت سخت حملہ تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا، کتنے صحابہ تھے جو وہاں سے چلے گئے، واپس وہ چلے گئے، اور باقی کتنے شہید ہو گئے۔ پھر افواہ پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو شہید کر دیا گیا، اس سے بھی دل ٹوٹ جاتی، اب حضور ہی نہیں رہے۔ تو اب چند نفوس قدسیہ لڑے تھے، شیر خدا قدم اللہ وجہ کریم ان کے اندر تھے۔ یہ بڑا کڑا وقت تھا احد کا، اور اسی احد میں ہی سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر لگے، آپ کی ربائی شہید ہو گئی۔ یہی تھا، جنگ احد تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا تو آپ نے فرمایا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا خون بہایا، یہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، اور حضرت سنان بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سوراخ نکال رہے تھے اور ادھر سے خون چوس رہے تھے، کیونکہ وہ جب پتھر وہ لگے تو سلاخیں بھی اندر چلی گئیں، تو خون نکالتے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی کے کیا کیا انہوں نے؟ خون مبارک پی لیا۔ میرا اور آپ کا خون حرام ہے، ایسے ہی ہے نا، حرم جو بہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ پی سکتے؟ نہیں پی سکتے، خون سے تو علاج بھی نہیں، لیکن وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے اور وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں بتا سکتے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صحابہ میرا خون پینا نہیں ہے، میرا خون پیو، نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہی ہے کہ بہنے والا خون حرام ہے، لیکن اب صحابہ ہیں اور یہ صحابی ہیں، اب بتاؤ صحابی کو نہیں پتا؟ اگر صحابی کو نہیں پتا پھر کس کو پتا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تم نے ناجائز کر لیا، تم نے حرام کر لیا، لہذا توبہ کرو نہ۔ اب دیکھو نا، یہ ہے جن پہ کرم ہوتا ہے، جن پہ فضل ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنا جیسا نہ سمجھو، حضور جیسا کوئی نہیں، لہذا حضور کے ساتھ بھی عمل ایسا کیا جائے گا جیسا کسی اور سے نہیں۔ حضور کی ذات بھی بے مثل ہے تو حضور کا بال بھی بے مثل ہے۔ اپنے خون پہ خون مصطفیٰ کو قیاس نہ کرو، اپنے لعاب پہ لعاب مصطفیٰ کو قیاس نہ کرو، اپنی آنکھ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو قیاس نہ کرو، تم گندے ہو، حضور پاکیزہ ہیں۔ حضور کی آنکھ کا کیا کہنا، حضور کی نگاہ کا کیا کہنا، حضور کے کان مبارک کا کیا کہنا۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کے پورے وجود کی شان سمجھنا چاہتے ہو کچھ، تو پھر صحابہ کو پڑھو کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے محبت کی ہے اور حضور کو کیا سمجھا ہے اور حضور کے ساتھ کس انداز سے پیش آئے ہیں، حضور کا کس طرح ادب کیا ہے، کس طرح احترام کیا ہے۔ جب وہ آپ پڑھو گے، آپ سمجھو گے، تو ہر گھڑی آمینہ کے لال کے آگے جھکے رہو گے، دعویٰ مثلیت نہیں کرو گے، اپنے جیسے ہونے کا دعویٰ نہیں کرو گے، بلکہ تمہارے اندر ادب مصطفیٰ پیدا ہوگا، تمہارے اندر محبت مصطفیٰ کا نور پیدا ہوگا۔ پھر تم کہو گے حضور بھی بے مثل و بے مثال ہیں، جو حضور سے لگ گیا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ جب حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون مبارک پیا تو سنو فتویٰ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے، مفہوم حدیث ہے، جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سنان بن مالک کو دیکھ لے۔ کس کو دیکھ لے؟ خون پیا ہے اور حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ نمازیں تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، اطاعت وہ کرتے تھے، لیکن یہ انداز ادب والا ہے۔ حضور کی کیا عظمت ہے ان کے ہاں، کیا مقام ہے ان کے ہاں، کہ جو اوروں کا خون حرام سمجھتے ہیں اور حضور کے خون کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے پیا ہے تو آمینہ کے لال نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر کہیں گے تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم کو قصہ نہیں سنا رہے اڑتا ہوا، ہم تو آمینہ کے لال کی زبان سے نکلے موتی تم تک پہنچا رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ ادب بہت بڑی دولت ہے، یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں اختصار کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہیں تھا حدیبیہ کا مقام، 1400 صحابہ تھے، تو جب انہوں نے مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا، اور یہ تو احرام باندھ کے یہ گئے ہوئے تھے، کس لیے گئے ہوئے تھے کہ ہم تو عمرہ کریں گے، لیکن جب روک دیا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ تشریف فرما ہوئے، اور یہ بڑے ماہر تھے، بڑے سمجھدار تھے، اس لیے کفار نے ان کو بھیجا اپنا ترجمہ بنا کر
اور اپنا سفیر بنا کر جب آپ آئے تو آپ نے اس وقت صحابہ کی نقل و حرکت کو دیکھا، صحابہ کی نمازیں دیکھیں، ان کی تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا دیکھا، ان کا قرآن پڑھنا یہ بھی دیکھا صحابہ کا۔ جب سب کچھ دیکھا، دیکھ کر جب پلٹے کفار کی طرف تو پڑھو بخاری، اس وقت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے سامنے جا کر جو انہوں نے تقریر کی اور جو انہوں نے وہاں کا تجزیہ پیش کیا کہ میں کیا دے کر آیا ہوں، ظاہر ہے کہ جو دشمن ہیں وہ تو یہی کہ کوئی کمزور بات بتائیں گے، یہ تو نہیں کہ وہ اپنے دشمنوں جن سے دشمنی رکھتی ہیں ان کی شانیں بیان کریں گے، ان کا مقام بیان کریں گے، ان کا مرتبہ بیان کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، دشمن کیا دشمن کی شانیں بیان کرتا ہے، اس کے مقامات بیان کرتا ہے، ان کی کوالٹیاں بیان کرتا ہے، وہ تو کمزوری بیان کرتا ہے تاکہ یہ تیار ہو کر حملہ کر دیں دشمن کے اوپر۔ تو اس کی کمزوریاں، جیسے انڈیا آج دیکھ لو، ہندوؤں کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کمزوری دیکھے گا اور ہم اس کی دیکھیں گے، تو پھر اس موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر حملہ کریں گے۔ آگے وہ کتنا طاقتور ہے، اس میں قوت کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عروہ بن مسعود، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی دو نمبری نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ بات صحیح بیان کی۔ میں تو یہ صحیح بیان کی بلکہ دیکھ کر ہی دل بدل گیا تھا۔ صحابہ اور صحابہ کے آقا کو دیکھ کر ان کا دل ہی بدل گیا۔ جب آئے، حالانکہ عبادات میں نماز سب سے افضل ہے، کلمے کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ نماز تو انہوں نے دیکھی، عبادات وہ دیکھی، ان کے دیگر معاملات دیکھے، عبادات، لیکن جب کفار کے سامنے پیش کیا ان کا کردار تو نماز پیش نہیں کی، عبادات کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے وہ متاثر ہوئے اور جو کردار ان کو بدل گیا اور ان کی دل کی تختی کو روشن کر گیا، اور جس کی وجہ سے ان کے دل میں نور آیا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت پیدا ہوئی، اور جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان آیا، اسلام آیا، انہوں نے اسی کو پہلے ذکر فرمایا۔ اور کیا کہا سنو، مفہوم بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ میں نے قیصر کو بھی دیکھا، اس کے دربار کو بھی دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ اس کے دربار کو بھی دیکھا، درباریوں کو بھی دیکھا، اور ان کے جو آداب بجا لاتے ہیں وہ میں نے دیکھے۔ لیکن قریش سن لو، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جیسا کوئی غلام ہی نہیں دیکھا، اور ان کے درباریوں جیسا کوئی درباری نہیں دیکھا۔ وہ بھی کسریٰ کے درباری، وہ اس کے ادا بجا لاتے اور قیصر کے بھی لاتے، لیکن جو آمنہ کے لال کے غلام ہیں، جیسی وہ تعظیم کرتے ہیں، جیسے وہ ادب کرتے ہیں، جیسے وہ احترام کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے آقا کے آگے جھکتے ہیں، نہ میں نے قیصر کے دیکھے ہیں، نہ میں نے کسریٰ کے دیکھے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات جس پہ ہم اہل سنت زور دیتے ہیں، اور تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہے، احترام مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری طرح کے دو ہاتھ ہیں، ہماری طرح ہی دیکھتے ہیں، کمینوں مومن کون ہوگا، اسلام کون لائے گا؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر یہ صورت ہوتی کہ صحابہ یہ کہتے کہ یہ تو وہ ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہمارے بھی پاؤں ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ ایمان لاتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنے آقا سے ادب اور احترام کا کیسا رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ تو میں نے قیصر کے درباریوں میں بھی دیکھا، قیصر کے غلاموں میں بھی دیکھا، اور ایسا تعلق اور رشتہ میں نے تو کسریٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ پھر اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ وہ کیا انداز تھا جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ کو بدل گیا، وہ کون سا کردار تھا؟ کہا سنو، وہ وضو کرنے لگتے ہیں، وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ غلام مصطفیٰ صحابہ وہ دوڑتے ہیں اور دوڑ کر ان کے کلی کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ان کی ناک مبارک سے نکلا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ان کے چہروں سے اترا ہوا پانی اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، اور جنہیں نہیں ملتا
وہ ان پہ ہاتھ لگا کے اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ یہ کردار کہ جو اپنے آقا کا اتنا ادب، اتنا احترام کہ جو ان کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی بھی زمین پہ آنے نہیں دیتے، ماتھے اور سینے پہ لگاتے ہیں، ناک مبارک سے نکلا ہوا پانی آج چہرے پہ نکالتے ہیں، وہ کب ان کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے؟ جن کے ہاں اتنا ادب ہے، یہ بتاؤ یہ دشمن کو کمزور کرنے والی بات نہیں ہے؟ یہ حضرت ابو بکر مسعود ان کو کہنی ہے اور خود جو ہے دل دے بیٹھے۔ وہ صحابہ کا ادب اور احترام دیکھ کر حضرت ابو بکر مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ بدل کے، اس لیے صحابہ نے حضور کو بے مثل سمجھا ہے، اور آج وہی جماعت ہے جو صحابہ کے ڈگر اور طریقے میں چل رہی ہے، جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ نے بھی بے مثل سمجھا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہم نے بھی آمنہ کے لال کو بے مثل سمجھا ہے۔ اس لیے برابری اور ہمسری کا دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ جانیں برابری پہ نہیں دی جاتی، جانیں تب دی جاتی ہیں جب بے مثل سمجھا جاتا ہے، جب اعلیٰ عظمت والا سمجھا جاتا ہے تو پھر جانیں دی جاتی ہیں، پھر قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اصل بات چلی تھی حضرت سنان بن مالک سے کہ انہوں نے عہد میں حضور سید عالم سے خون مبارک پی لیا تھا۔ اس پہ حضور نے فرمایا تھا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سنان بن مالک کو دیکھ لے۔ یہ ہے جو میں بتا رہا تھا، ادب احترام بندے کو کہاں پہنچاتا ہے اور کتنا مقام و مرتبہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ عہد کا مقام تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں بڑی تکلیف دی گئی، صحابہ تھوڑے رہ گئے تھے، اس میں پھر کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ وہ 10 قطعی جنتی جن کی خوشخبری حضور نے زمین پہ دی، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور ان کے پہنوں میں تھے اور حضور یہ ایسے روکتے تیر کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے، پھر اپنے چہرے کو آگے ڈال بناتے تو حضور طرف سے تیر نکال کے کہتے 7 ارم 7 تیر پھینکو، 7 تیر پھینکو۔ لیکن صرف یہاں تک نہیں، چند ہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں، میرے ماں باپ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، میں 7 تیر پھینک تجھ پہ نبی کے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو، اور حضور گنے ہوئے صحابہ میں سے یعنی چند صحابہ انہیں حضور نے یہ کہا تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں جو حضور کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے تیر چلا رہے تھے۔ ارم 7 یہ کہنا بڑا آسان ہے اور نبھانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ان میں جہاد کا جذبہ اور حضور پہ تن من قربان کرنے کا جذبہ دیکھو۔ یہ جنگیں ہمیں بتاتی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون سے کمینے پیدا ہو گئے، لوگوں کو کھوکھلا کر دیا تمہارا نبی کچھ نہیں ہے، بس کمینوں نے جہاد سے بھی دور کر دیا، جہاد بھی جاتا رہا، جذبہ شہادت بھی کم ہو گیا، بس جذبہ لڑکیوں کا رہ گیا، نٹ کا رہ گیا، کھوکھلے ہو گئے، عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے خسرے بن گئے، خسرے بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی آگے نکل کے، اور جہاد کے نام پہ ڈرتے۔ مومن تو جہاد کے نام سے نہیں ڈرتا، مومن کی تو تاریخ ہے پیچھے، یہ تو شیر ہے، لیکن جب شیر گیدڑوں میں رہے تو گیدڑ ہی ہو جاتا ہے، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ یہ جو عرض کر رہا ہوں، جہاد کا جذبہ اور تن من قربان کرنے کا جذبہ ادھر نہیں، چھوٹے چھوٹے صحابی ان میں بھی تھا، 17 تھے، ابھی وہ جوان اور وہ 18 سال سے کم ہی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے، جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ آج ہاں جس کو کہو موبائل دے دو، موبائل کے لیے ہم تیار ہیں، ادھر بھی مسجد میں سیل لگا دو ویسے ہی تو دیکھو مسجد بھر جائے گی، کوئی موبائل فری، ادھر وہ بھی نظر آئے گا جو پورا سال بھی نظر نہ آئے، موبائل کے لیے آ جائے گا۔ موبائل تو بڑی دور کی بات ہے، بس کو جی ایک پیزا مل جائے گا چھوٹا، رش بہ جائے گا، آئے گا کہ نہیں؟ خدا کے لیے کس نے جان دینی؟ یہ پیزوں والے جان دیتی ہیں؟ ہاں جان تو وہ دیتے ہیں جن کی جان جانے جہاں کے لیے ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی اتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا، جہاد کا جذبہ کتنا تھا۔